شیعہ بیت المقدس کا دن عرصے سے دنیا کے سامنے بیت المقدس کے معاملات ہیں، لیکن واحد شیعہ قوم ہے جو سڑکوں پہ یوم القدس ہم نے آج شروع نہیں کیا. آپ پھر سوچیں گے جی وجہ کیوں؟ وجہ صرف ہماری مجبوری ہے کہ جب اسی رمضان کے مہینہ میں مسلمانوں تمہارے چوتھے خلیفے کو مسجد میں شہید کیا گیا. علی کا قاتل کافر نہیں تھا. میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کے پاس سوچنے کی وقت ہی نہیں، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. مرضی کے لوگ تم مولا، میں مجبوری اپنی بتاؤں کہ ہم غزہ میں ہماری ہمدردیاں ان مظلوموں کے ساتھ کیوں ہیں، وہاں شیعہ نہ بھی ہوں، ہم کیوں وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے ایک فکرے پہ دھیان دیں. آپ کے مولا علی نے جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور اولاد کو وصیت کی تھی، اس میں پہلی وصیت یہ تھی بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتے رہنا. علی علیہ السلام نے مظلوموں کا مذہب نہیں بتایا تھا، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں لوگوں نے مظلوم بھی مرضی کے رکھے ہوئے. میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ نو آپ ہی آکھاں رضوی صاحب کیا بات ہے. ہاں آپ نے تو میرا خیال ہے افطاری ہو جانی ہے، خدا دا نہ چاہیے. مجھے پتا ہے کہ نفسیاتی بشری تقاضے ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے پچھلے سال بھی کہا ہے روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا. تسلی رکھو، میں آپ کے بالکل جتنے منٹ ہیں وہیں پہ مجلس میں چھوڑ رہا ہوں. ہم نے مرضی کے نہ بابا جی نہ مظلوم بنائے نہ مرضی کے ظالم رکھے. اور غزہ والے تو ہمارے بھائی ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم سب بھی اپنے فاصلے ختم اگر کر لیں، عقیدہ بھی سب کا یہی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی. لیکن مطلب آگے جا کے تھوڑی پرابلم بن جاتی ہے جی محمد اب نہیں ہے، محمد دنیا سے حضور چلے گئے. یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو مولوی ساری رات کہتے ہیں او یا رسول اللہ، نہ بندہ دین سے نکل جاتا ہے، مرے ہوئے کو یا نہیں کہتے. وہی بندہ سویرے سویرے قبرستان کی نکر پہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. اسے کوئی نہیں پوچھتا تیرے محلے کے مردے یا ہو سکتے ہیں، اور جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے وہ یا کیسے نہیں ہو سکتا. مہربانی سر جی بسم اللہ. متوجہ ہیں جی، بس میں 2-3 منٹ آپ کے میں اور لے رہا ہوں. گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بندے کو کہتے ہیں میری طرف دیکھیں اور کیمرے کو نہ دیکھا جائے تو تصویر اچھی بنتی، روٹ جاتا ہے کیمرہ. آپ مجھے گھورے تو خیر ہے، کیمرے کو نہ گھورو. جی یا رسول اللہ یا نبی اللہ. او یار میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نفرتیں ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے. آج غیر مسلموں کی نظر میں جہاں وہ اٹیک کرتے ہیں یا جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کب سوچتے ہیں کہ جی وہاں شیعوں کو بچانا ہے، سنیوں کو نہیں بچانا، وہاں اہل حدیث بچانے ہیں، شیعہ نہیں بچانے. وہ دشمن تیرا تو تم سب کو مسلمان سمجھتے. اور تمہارے یہ معاملہ ہے. میں چھوٹی سی بات ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک جتنے میرے بھائی سن رہے ہو، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نبی کا ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے یہ نبیوں کا سردار ہے. میری بات کی تائید اگر آپ فرما دیں. یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، قرآنی حکم بھی ہے. سورہ آل عمران میں خدا فرما رہا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے تیری نبوت کا وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خدا فرماتا ہے نبیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے، جب ہم نے تم سے حضور کی نبوت کا اقرار لیا. حضور کی وقت زیادہ نہیں ہے، آیت کے آخری حصے میں آ گیا ہوں. خدا نبیوں سے کہتا ہے او پیغمبرو، او مرسلو، اگر تم میرے اس نبی سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے، اگر تم، خدا کی قسم فیصلہ باد والو، اگر تم میرے محمد کو چھوڑ جاؤ گے، میں صرف پیغمبریاں واپس نہیں لوں گا، فاسق بن جاؤ گے. یہ تمہارے نبی کا مقام ہے، یہ تمہارے اس حضور کا یہ مرتبہ ہے کہ اسے نبی بھی چھوڑ دیں تو نبی فاسق بن جائیں گے، امتیوں کا اللہ جانے کیا بنے گا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی سلطان انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. جب عقیدہ سب کا ہے کہ یہ سید الانبیاء ہے، اور پھر آپ نکے نکے مسئلے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا نبی اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، حضور دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ جی وہ تو مر گئے جی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے. حد ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں سارے مانتے ہو کہ وہ چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، تو اگر عیسائیوں نے کہہ لیا ہمارے عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، نہیں، ایک بندہ بھی پیچھے، مجھے دکھ ہوگا یار. اور اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ مسلمانوں ہمارے نبی کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو محمد مر گیا، پھر اگر عیسائیوں نے اگلی بات کر دی کہ زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہی جائز نہیں ہے، زندہ کی، اللہ اکبر، زندہ کی زندگی میں تو مردے کا کلمہ نہیں ہو سکتا. اب دو ہی باتیں ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا حضور کو حاضر ناظر سمجھ کے ان محفلوں میں آ جاؤ. لیکن اگر زمانہ محمد و آل محمد کو سمجھ لیتا تو پھر گھر علی کا ہی اجڑنا تھا. آپ جیئے 2 منٹ میں صرف آپ کے لے رہا ہوں، شدت سے مجھے احساس ہے مالک آپ سب کی عبادتیں قبول فرمائے، مالک سب کو صحت والی زندگی دے تاکہ واجبات پہ عمل کیا جا سکے. بس 2 منٹ میری جان رامش، 2 منٹ صرف رہ رہا ہوں، 2 بھی زیادہ ہیں. صرف ایک فقرہ، اپنوں کے جنازوں پہ نہیں کرلاتے جتنا غریبوں کے غم میں روتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی یہ اتنا روتے کیوں ہیں. میں ایک وجہ بتا کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. وجہ صرف وجہ کتاب کی نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دنیا داری کا جو دکھ ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے؟ میرپور کے علاقے کا واقعہ ہے، ایک بچہ اپنے گھر کو بہتر مستقبل دینے کے لیے یورپ چلا گیا، پہلے ہی سال اس کی ڈیتھ ہو گئی. پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ جی ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ ٹائم زیادہ لگے گا، خرچہ بھی زیادہ ہوگا، آپ کے معاملات ایسے ہیں، غربت آپ کے گھر میں ہے. اس کے باپ سے کہا، تعزیت کی اور افسوس کر کے کہا کہ جی اللہ کی رضا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو ہم یہیں نہ دفن کر دیں. اس کے باپ نے رو کے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرا 3 مرلے کا گھر ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنے قبرستان میں برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا میرا پردیس میں دفن ہو جائے. اور شیعہ ہو یا اہل سنت ہو یا اہل حدیث ہو، اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں اتنا بتا دو. اور لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے. ہمیں مولا علی کی کوئی ایک بیٹی بتا دو جس کی قبر پہ کے قبرستان میں بنی ہو. اس بی بی کا نان کا شہر مدینہ تھا، پے کا شہر مدینہ تھا، اور شام کے بازاروں میں کہتی رہی لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون.